امریکی فوجی اڈوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں امریکی اڈوں پر حملوں کے دوران مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، کنٹرول ٹاورز اور دیگر اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایندھن کے ذخائر اور فیول ٹینکر متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق حملوں میں فیول سٹوریج ٹینکس اور ایندھن فراہم کرنے والے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے فوجی آپریشنز متاثر ہو سکتے ہیں۔ فضائی دفاعی نظام پر دباؤ۔ ایران نے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس بیٹریوں اور اسٹریٹجک ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جس سے دفاعی صلاحیتوں پر اثر پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بحری تجارت یعنی جو سی روٹ سے جو ٹریڈ ہوتی ہے اور تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب کشیدگی اور مبینہ حملوں کے باعث عالمی شپنگ اور تیل کی سپلائی کے بارے میں خدشات بڑھے ہیں، جبکہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال مزید خراب۔ حملوں کے بعد خلیجی ممالک میں یعنی گلف کنٹریز میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام فعال کیے گئے ہیں یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور پورے خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ خلیجی خطے میں فوجی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مسلح افواج نے کویت میں موجود ان فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فورسز تعینات ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون اور میزائل حملوں میں مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، ایندھن کے ذخائر یعنی فیول کا جو کیش ہوتا ہے جہاں پر ریزرو ہوتے ہیں، پیٹریاٹ دفاعی بیٹریوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ ایران کے دعوے ہیں، جبکہ کویت اور امریکہ کی جانب سے بھی نقصان کی تفصیلات مل رہی ہیں ایسی، لیکن لمیٹیشن ہے، اس میں متضاد رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے مختلف فوجی اہداف پر نئی کارروائیاں کی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں کا مقصد اسٹریٹ آف ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اور ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے میزائل، ڈرون، ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں سمیت متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت بیانات دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر مزید دباؤ ڈالے گا اور ضرورت پڑنے پر مزید فوجی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اسی تناظر میں سینٹ کام نے ایران کے خلاف مسلسل تیسرے روز حملے شروع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کا موقف ہے، ایران کا اسٹینڈ ہے کہ امریکی حملے اس کی خود مختاری، اس کی سوورینٹی کی خلاف ورزی ہیں اور تہران اپنے دفاع کا، اپنے ڈیفنس کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو اس کا جواب مزید سخت انداز میں دیا جائے گا، یعنی اور زیادہ طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ ماہرین جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق موجودہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے علاقائی بحران کا سبب بن سکتی ہے، یعنی بڑا ریجنل سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ کویت، بحرین اور دیگر جو گلف کنٹریز ہیں ان میں امریکی فوجی موجودگی کی وجہ سے کشیدگی کے دائرہ کار میں اور زیادہ اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی دوران عالمی برادری دونوں ممالک سے یعنی جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ دونوں دیشوں سے تحمل اور سفارتی مذاکرات کی اپیل کر رہی ہے تاکہ خطے میں جنگ کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔